میں سعودی عرب کا کردار، شیر افضل مروت نے عمران خان کے اشارے پر بیان دیا۔ شیر افضل مروت اور کے پی کے وزیر اعلیٰ عمران خان کے وفادار ترین ہیں، جو عمران خان اشارہ کر دیتے ہیں ویسا بیان دے دیتے ہیں۔ عمران خان کا بیانیہ جارحانہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ یا سعودی عرب کیا سوچتا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور وہ بات کرتا ہے جس کو ان کا ووٹر سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے مروت یا کوئی اور جب ایسا کوئی بیان دیتا ہے تو عمران خان کا سپورٹر اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ کہنا تھا سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کا۔ سما ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے بتایا کہ اس وقت پی ٹی آئی میں بڑی دلچسپ پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ کچھ لوگ چوکے چھکے لگا رہے ہیں تو کچھ سنگلز لے رہے ہیں، کچھ لوگ اس فکر میں ہیں کہ آؤٹ نہ ہو جائے، کچھ کہتے ہیں کہ آؤٹ کر کے تو دیکھو۔ آج کل نون لیگ میں بھی اس قسم کی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنماؤں کی بحث چلتی رہتی ہے، جس میں ان کا خیال تھا کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی اور عمران خان کے بیانیے کو لے کر نہیں چل رہا اور اپنا ہی ڈرامہ کر رہا ہے، اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مروت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پلانٹ کیا گیا کہ یہ کس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہے اور یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی ایسی باتیں چلتی رہی ہیں کہ وہ بھی چونکے چھکے مارتے ہیں۔ بعض میں وضاحت آ جاتی ہے کہ عمران خان کی سوچ نہیں، ان کی ذاتی سوچ ہے، ایسے کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مروت صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ میری ذاتی سوچ تھی، لیکن پارٹی کی طرف سے بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ غیر ذمہ دارانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں کس مشکل میں ڈالیں گے۔ نجم سیٹھی نے کہا، میرے خیال میں مروت صاحب اپنا الگ سے کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے، وہ عمران خان سے وفادار ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے فواد چودھری کرتا تھا۔ جب وہ عمران خان کا وزیر اطلاعات تھا، وہ بھی بڑھ بڑھ کر چوکے چھکے لگاتے تھے۔ ایک بار میں نے فواد چودھری سے پوچھا کہ تم اتنے جھوٹ کیوں بولتے رہتے ہو، کیوں اتنا بڑھ بڑھ کے بولتے ہو، کوئی احساس ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ فواد چودھری نے جواب دیا کہ عمران خان کو یہ بات بہت پسند ہے، میں تو ان کے قریب رہنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں یہ کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو عمران خان کی سوچ کو سمجھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ایسی باتیں عمران خان کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ سب سے زیادہ چوکے چھکے تو عمران خان خود مارتے ہیں اور انہوں نے کبھی معافی بھی نہیں مانگی، کبھی نہیں کہا کہ میری ذاتی رائے ہے۔ خان صاحب کی رائے تو پارٹی کی رائے ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مروت صاحب بہت سوچ سمجھ کر یہ باتیں کرتے ہیں اور انہیں خان صاحب سے گرین لائٹ ملی ہوئی ہے۔ وہ بالکل غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے، سیاسی شخص ہے اور وہی سیاست کرتا ہے جو عمران خان کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے عمران خان اور شیر افضل کی ٹھیک سے بات چیت نہیں ہوتی، مسائل ہیں، مروت کو نہیں پتا کہ خان صاحب کی کیا سوچ ہے، تو اب خان صاحب کو اور اپنے آپ کو مروت کی سوچ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مروت نے جو بیان دیا کہ سعودی عرب نے امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج میں کردار ادا کیا، رجیم چینج میں رائے کا ہی اظہار کیا جاتا ہے نا۔ امریکہ نے بھی رائے اور ناراضگی کا اظہار کیا جب عمران خان روس گئے تھے، یہ تو واضح ہو گیا تھا نا سائفر سے کہ وہ ناراض تو تھے، رجیم چینج کروائی یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے۔ میں نے 1.5 یا 2 سال پہلے جب عمران خان UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے امریکہ گئے تھے، عمران خان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس کے بعد سعودی ولی عہد نے ان کو اپنا طیارہ دے دیا جس میں وہ امریکہ گئے۔ انہوں نے جہاز کے اندر سعودی ولی عہد کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی اور ان کی تصحیح کی جو کہ ریکارڈ ہو گئی، اور جہاز کے عملے نے وہ ریکارڈنگ سعودی ولی عہد کو سنا دی۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں عمران خان نے ایسی پیش گوئیاں کی، انہوں نے کہا ملائیشیا اور ترکیہ کے ساتھ مل کر ایک الگ اسلامک بلاک بنانا ہے، اور یہ بھی کہا کہ سعودی ولی عہد نے ان کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سعودی ولی عہد ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بات سعودی عرب کو پسند نہیں آئی تو ناراضگی تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب محمد بن سلمان کو یہ بات پتہ چلی تو میری ایک باوثوق سعودی چڑیا نے مجھے بتایا، میں لندن میں تھا اور اپنے پروگرام میں اس خبر پر بات کی کہ عمران خان سے بڑی ناراضگی ہو گئی ہے، انہوں نے کافی غیر مہذبانہ گفتگو کی ہے اور وہاں جا کر بھی جو حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے سعودی ولی عہد ان سے بہت ناراض ہے۔ اس قدر ناراضگی تھی کہ جب اسی جہاز میں عمران خان کی واپسی ہو رہی تھی تو 2 گھنٹے بعد جہاز کے پائلٹ نے کہا جہاز خراب ہو گیا ہے اور واپس جا رہے ہیں۔ در حقیقت جہاز خراب نہیں ہوا تھا، بلکہ حکم آ گیا تھا کہ ان کو اتار دو۔ جب یہ ساری باتیں میں نے کہہ دی تو ہمارے دفتر خارجہ پریشان ہو گئے اور میرا نام لیے بغیر ایک بیان جاری کیا۔ یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے، خبر 100% ٹھیک تھی، جس کی بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ تو سعودی شاہی خاندان عمران خان سے ناراض تھا۔ اس کی ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ جب بھی کوئی نیا وزیر اعظم عہدے کا حلف لیتا ہے تو اس کے بعد سیدھا سعودی عرب جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور سعودی حکمران کے ساتھ دعا سلام کرتا ہے، پھر وہاں سے واپس آ کر چین جاتا ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو ان کو جنرل باجوہ اور اس وقت کے DGISI نے بتایا کہ عمران
عمران خان نے جانے سے انکار کر دیا۔ جنرل باجوہ نے سعودی عرب سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ حلف برداری کی تقریب کے 3 دن بعد ہم آ رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان نے انکار کر دیا۔ بعد میں یہ وجہ پیش کی کہ بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ 3 ماہ تک انہیں کہیں نہیں جانا چاہیے۔ سعودی حکام ناراض ہو گئے اور جنرل باجوہ کو خود اکیلے جانا پڑا اور جا کر وضاحت دینی پڑی کہ ایسی کوئی بات نہیں، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو سعودی حکام بھولتے نہیں۔ بعد ازاں پھر UN جنرل اسمبلی میں جو حرکت کی اس سے سعودی حکمران کی ناراضگی میں اضافہ ہوا۔ نجم سیٹھی نے کہا، سعودی عرب رجیم چینج کا حصہ تو نہیں تھے لیکن عمران خان سے شدید ناراض تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کو بالکل سائیڈ اور الگ کر دیا گیا تھا۔ اس لیے عمران خان کی حکومت کے دوران سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ مستحکم حکومت آئے جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اس کے بعد سرمایہ کاری کریں گے۔ اسی لیے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اقدامات کیے، وہاں گئے اور سعودی حکام کو درست لائن پر لے کر آئے۔ سعودی وفد جس نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا، اس کے سربراہ نے بیان دیا کہ ہم بہت مطمئن ہیں اور ہماری بہت اچھی بریفنگ ہوئی ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ مروت صاحب نے غلط بات نہیں کی کہ انہوں نے نفس پکڑی ہے۔ دوسری بات، خان صاحب نے کبھی نہیں دیکھا کہ کب کون ریاست کا مہمان بنا ہے، جو کرنا ہوتا ہے کر لیتے۔ جیسے IMF کو خط لکھ کر کہا کہ چاہے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے ان کو پیسے نہیں دینے۔ شیر افضل مروت اور وزیر اعلیٰ KP عمران خان کے وفادار ترین ہیں۔ جو عمران خان اشارہ دیتے ہیں وہ ویسا بیان دے دیتے ہیں۔ عمران خان کا بیانیہ جارحانہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ یا سعودی عرب کیا سوچتا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ بات کرتا ہے جس کو ان کا ووٹر سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے مروت یا کوئی اور جب ایسا کوئی بیان دیتا ہے تو عمران خان کا سپورٹر اس کی حمایت کرتا ہے۔